اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے کے عنوان سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں کچھ خاص آیتوں کی تفسیر اور کچھ خاص آیتوں کے معانی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہایت وسعت کے ساتھ عطا کیا گیا ہے، یعنی کہ عام دنوں میں جتنا ثواب پورے قرآن مجید کی تلاوت کا میسر ہوتا ہے، اتنا ثواب ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی پڑھنے کا میسر ہوتا ہے۔ اس پروردگار کا عظیم ترین احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرنے کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں مسلسل آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج سورہ مبارکہ مائدہ جو قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے، اس کی 14ویں نمبر آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حکم ہوتا ہے جس کو تمام غیر مسلم افراد نے ان چیزوں کو پیش کیا، اور خصوصیت کے ساتھ میں ایک ناسمجھ انسان نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں یہ کہہ کے پیش کیا کہ اس آیہ کریمہ سے دوسروں کے درمیان محبت اور الفت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ ان آیتوں سے دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سنیے آیت کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت ڈال دی، ہم نے ان کے درمیان بغض ڈال دیا، عداوت ڈال دی، لہذا جو کچھ انہوں نے انجام دیا ان قریب اللہ انہیں ان کے نتائج کے بارے میں آگاہ کرے گا، ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ یہ آیہ کریمہ کہ دیکھیے اللہ ان کا وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان بجائے کہ محبت ڈالے ان کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے، عداوت ڈالتا ہے، دوریاں ڈالتا ہے، اور دوریوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی آیہ کریمہ ہو، یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کر سکتا، لہٰذا اگر کوئی اس جیسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے اور منسوب کرے تو اس کا مطلب وہ آیہ کریمہ درست نہیں ہے، وہ آیہ کریمہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال کہنے والا کسی بھی عنوان سے کہے، لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ درمیان سے آیت کو اٹھاتا ہے اور پوری آیہ کریمہ کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں بار بار آپ کی خدمت اقدس میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کہیں پر اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے تو پہلے آیات کا سیاق و سباق ضرور دیکھ لیں، یعنی آیت سے پہلے والی آیت کیا کہہ رہی ہے، آیت کے درمیان کی آیت کیا کہہ رہی ہے، بعد میں کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ آیہ کریمہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے آیت کا بس ایک ٹکڑا بیان کرنے کی کوشش کی ہو اور باقی اور آیت کے مکمل ٹکڑے کو چھوڑ دیا ہو، چونکہ اس ٹکڑے کا تعلق ان کی اپنے فکر سے نہیں ہے۔ آئیے یہاں پر یہ مسئلہ یہی ہے کہ اس سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 کو بھی لوگوں نے مکمل بیان کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ ایک آیت کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا ہے۔ آیت مکمل کیسی ہوتی ہے، آیہ کریمہ پوری کیسے ہے، اس کو سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ آیہ کریمہ پوری ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کی دوستی اور نصرانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے ناصر ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے حامی ہیں، وہ لوگ، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا، لیکن انہیں جو احکام دیے گئے تھے ان کا ایک حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ جو ہم نے جو کچھ دیا تھا ان کو یاد رکھنے کے لیے اس کو انہوں نے فراموش کر دیا، لہٰذا ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت ڈال دی۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے گا اس چیز کو دیکھنے کے بعد میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق خاص طور پہ ہندوستان کے کسی ہندو افراد سے نہیں ہے، ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے،
بلکہ اس کا تعلق خاص طور پہ مسیحی افراد سے ہے، یعنی عیسائیوں سے تعلق ہے، اس کا تعلق ہندوؤں سے نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم سے ہے یقیناً، عیسائی غیر مسلم ہی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ان سے یقین ہے، مگر اس کا تعلق ہندوؤں سے قطعاً نہیں ہے۔ ایک بات آپ کہہ سکتے ہیں نا اس سے کیا تعلق، ہندو ہوں یا عیسائی، انسان وہ بھی ہیں، انسان یہ بھی ہیں، اب یہ کیا مطلب کہ نام ان کے درمیان عداوت ڈال دی جائے؟ تو آئیے ادھر آیت کو مکمل پڑھیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ کے طرفدار کہتے ہیں، عیسیٰ کے حامی کہتے ہیں، عیسیٰ کے ناصر کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ان کے مددگار ہیں۔ اور جب مددگار ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ ہمارے ہی بھیجے ہوئے پیغمبر تو ہیں، عیسیٰ ہمارے ہی بھیجے ہوئے رسول تو ہیں، عیسیٰ ہمارے ہی تو پیغامات کو لے کے جانے والے ہیں، ہم نے ہی تو عیسیٰ پہ انجیل کو نازل کیا ہے، تو انجیل جیسی کتاب عیسیٰ پہ ہم نے بھیجی ہے، تو وہ ہمارا نبی ہے۔ اب اگر تم ہمارے نبی سے قربت کا دعویٰ کر رہے ہو تو یاد رکھو صرف زبانی دعویٰ تمہارے لیے کامیابی کا سبب نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آگے بڑھنے کے بعد اس منزل کے اوپر عملی طور کے اوپر سامنے نہ آ جاؤ۔ نصرت کیسی ہوگی؟ لہذا اب تم نے کہا تھا تو ہم نے تم سے عہد و پیمان بھی لیا۔ عہد و پیمان کیسا لیا؟ اب ذرا غور کیجیے گا، اب یہ قرآن مجید کی بعض آیات آپ کی اشارہ کرتی ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے اوپر آ کر ایمان اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ناصر ہیں، تو حضرت عیسیٰ نے ان سے فوراً کہا کہ دیکھو صرف میری ہی ذات کے اوپر ایمان نہیں لانا ہے، بلکہ میرے بعد میں ایک نبی اور آئے گا۔ غور کیجیے گا، ایک نبی اور آئے گا، کون ہوگا؟ اب دیکھیں قرآن نے صاف صاف کہا یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد میں ایک نبی اور آئے، اس کا نام احمد ہوگا۔ تمہارا کام جیسے میرے اوپر ایمان لانا ہے ویسے ہی اس کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ان سے عہد و پیمان لیا گیا، اور انہوں نے عہد و پیمان لیا، انہوں نے باقاعدہ عہد کیا بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہاں جیسے ہم عیسیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں ویسے ہی تیرے بعد عیسیٰ کے بعد آنے والے اس پیغمبر کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اس بات کو فراموش کر دیا۔ جس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا، تو اب در حقیقت انہوں نے اپنے عہد سے انکار کیا۔ غور کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو نے عہد کیا تھا عہد سے انکار کیا۔ خطا کس کی ہے؟ خطا کس کی ہے؟ اللہ کی خطا ہے یا ان انکار کرنے والوں کی خطا ہے؟ خطا وہ اپنے عہد سے پیچھے ہٹے ہیں، وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹے ہیں، وہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹے ہیں۔ تو جب پیچھے ہٹے تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ فون کرا کہ چونکہ انہوں نے اپنے عہد سے روگردانی اختیار کی ہے، یہ اپنے عہد سے پیچھے ہٹے، تو اب اس عہد کے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں ہم نے یہ کام کیا کہ ان کے دلوں کے اندر قیامت تک کے لیے بغض و اناد ڈال دیا، عداوت ڈال دی، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں شاید ہی کسی مذہب کے درمیان اتنی دشمنی آپس میں پائی جاتی ہو جتنی زیادہ دشمنی آپس میں عیسائیوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ کتنے فرقے ان کے درمیان میں، اللہ اکبر، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ حد یہ ہے کہ اس دنیا کی جنگ عظیم جو دو جنگ عظیم ہوئی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، دونوں کی دونوں عیسائیوں کے درمیان ہی ہوئی ہیں۔ کتنے افراد لقمہ اجل بنا دیے گئے، کتنے لوگ زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو در حقیقت یہاں پہ وحدہ لا شریک پروردگار نے ان کے اس عہد کی روگردانی کی بنیاد پر ان کے اندر بغض و عداوت ڈالی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ بغض و عداوت در حقیقت تمہارے عہد سے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کہی ہے اور پھر کہا کہ تم جو اس کے آپس میں تمہارے درمیان جو برے نتائج ہوں گے ہم بتائیں گے۔ اب برے نتائج کیا ہیں؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات دیکھ رہی ہے، تجربات موجود ہیں، مشاہدات موجود ہیں کہ سب لوگ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ یہ اور بات کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ یکجاں ہیں، اور تو اور وہ اپنے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی کر لیتے ہیں، اور باقی اور اقوام عالم بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن خود ان کے درمیان کتنے زیادہ اختلافات ہیں اس کو بہت دقت سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے عہد سے پھرے ہیں۔ اللہ نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے بات بیان کی ہے کہ خبردار، دعوے کچھ بھی ہونے چاہیے لیکن اگر عمل کم ہوتا ہے تو نتیجہ آپس کی دشمنی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ عمل دعوے کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے تو دشمنی بالکل پیدا نہیں ہوتی۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہ جو دعویٰ کرے کم سے کم اس کو چاہیے کہ اس ذمہ داری کو بھی قبول کرے جو اس دعوے کے نتیجے میں اس سامنے پیش کر رہا ہے۔ غور کیجیے گا۔ پھر
یاد رکھیں یہ مسئلہ صرف اور صرف ان کا نہیں ہے. اب یہاں پہ میں بہت بے ساختگی کے ساتھ جملے کہوں گا اور آپ لوگ سماعت فرمائیں گے. قرآن مجید کی آیہ کریمہ در حقیقت ایک اصول کو بیان کر رہی ہے. وہ اصول یہ ہے کہ جو بھی خدائی نصیحتوں کو بھلا دے گا اس کا نتیجہ افتراق اور دشمنی کی شکل میں سامنے آئے گا. اللہ کی جتنی نصیحتیں ہیں، اب جو کا مراد صرف عیسائی نہیں ہے، اگر اس منزل کے اوپر مسلمان بھی اللہ کی نصیحتوں کو فراموش کرے گا اور اللہ کی نصیحتوں کو ایک طرف کر دے گا اور اللہ کے احکامات کو درگور کر دے گا اور ایک طرف اٹھا کے رکھ دے گا اور اس کی طرف کوئی بھی نظر نہیں ڈالے گا، عمل کی منزلوں پہ دور ہو جائے گا، تو یاد رکھو افتراق یہاں بھی ہوگا. مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلافات بھی در حقیقت اسی آیہ کریمہ کے تناظر میں سامنے آتے ہیں. یہ دیوبندی ہیں تو بریلوی ہیں تو شیعہ ہیں تو سنی ہیں تو یہ احناف میں سے ہیں تو یہ حنبلی ہیں تو یہ الا ماشاء اللہ کتنے زیادہ اختلافات اور آپس کی عداوتیں کہ ایک دوسرے کو کوئی برداشت کرنا بھی نہیں چاہتا. اس کی وجہ در حقیقت خداوند قدوس کی ان نصیحتوں کو پس پشت ڈال دینا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ضروری تصور کیا تھا. تو ابھی اس آیہ کریمہ کا تعلق خالصتاً عیسائیوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو مسلمانوں سے بھی ہے. تو جو آیہ کریمہ مسلمانوں کے لیے اس کو مسلمانوں کے خلاف کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، صاحبان عقل غور و فکر سے کام لیں. آج کی حد تک پھر اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اور آخر میں پھر میں گزارش کروں گا کہ براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ہمارے فیس بک کے آفیشیل پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے روزانہ ایک ویڈیو گھر میں ضرور پلے ہو. اپنے بچوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کریں تاکہ ان کے درمیان بھی قرآنی مفاہیم کو اور اسلام کے اہم ترین معانی کو سمجھنے کی للک اور شوق اور جذبہ پیدا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.